کہ اتھارٹی نہیں ہے، اگر 90 دن پورے ہو گئے ہیں تو پھر اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اوپر سے جو احکامات آتے ہیں وہ کون دیتا ہے؟ کون کہتا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب کوئی حکومت نہ ہو تو پریزن وین آ کے کھڑی ہو جاتی ہے؟ اور کون جو ہے وہ یہ احکامات دیتا ہے کہ جیسے ہی قتل ہوا بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اس کے بعد اس جگہ کو دھو ڈالا گیا، پتہ ہی نہیں چلا آج تک کہ کن کے احکامات، کس کے احکامات پر دھویا گیا؟ تو اس سوال کا کبھی جواب ملے گا؟ دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے، ان فیکٹ کے جواب تو سب کو پتا ہے، لیکن پاکستان میں آزادی رائے پر جو قدغن لگا ہوا ہے، یہ بھی شاید مجھ سے زیادہ آپ باخبر ہیں، سینئر ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ بہت ساری چیزیں پتہ چل چکی ہیں، لیکن ہم ان کو نام لے کے نہیں کہہ سکتے۔ پولیس پر اتنا دباؤ ہے کہ ایک پولیس افسر کو بھی ڈانٹ پڑ گئی ہے کہ ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں ہوئی۔ اس پر انہوں نے بتایا، دراصل جو ڈی جی اینٹی کرپشن، انہیں یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ نے پرویز لائی اور پی ٹی آئی کے تمام وزراء کو گرفتار کرنا ہے، اور وہ اسی جب ان کا انٹرویو ہوا تھا ڈی جی اینٹی کرپشن کے لیے، انہیں لسٹ دی گئی تھی باقاعدہ تقریباً 40 لوگوں کی، کہ ان لوگوں کو آپ نے ہر حال میں جو مرضی مقدمہ کریں گرفتار کریں۔ تو میرا خیال ہے ڈی جی اینٹی کرپشن اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے آئین اور قانون کو پامال کر رہے ہیں، ہائی کورٹ کے حکم کی عدولی کر رہے ہیں، چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں۔ تو یہ جمہوریت میں تو یہ اچھی روایات نہیں ہے۔ حکومت بھول گئی کہ یہ جب اپوزیشن میں تھے تو یہی پرویز لائی وزیر اعلیٰ تھے، اور انہیں ہمیشہ ان کی شکایات دور کرتے تھے، انہیں سہولتیں دیتے تھے۔ آج صحیح کہتے ہیں نا، کسی سانپ کو دودھ نہیں پلاتے۔ یہ مثال شاید مناسب تو نہیں ٹی وی پہ، لیکن پرویز لائی صاحب کو آج اس طرح جو ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، بڑے افسوسناک مناظر ہیں۔ اتنے سینئر پالیٹیشین ہو، زیرک سیاستدان ہو، اور وہ کبھی بھی اداروں کے بارے میں بھی کچھ سخت لفظ نہیں کہتے، ان کے ساتھ اگر یہ سلوک ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے پاکستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں، ادھر کسی کے باپ بیٹی بہن کا گھر محفوظ نہیں ہے جب تک یہ حکومت ہم پر مسلط ہے۔ لیکن بٹی صاحب، پچھلے دور حکومت میں بھی اگر ایسا کچھ نہیں تو کم از کم اس طرح کے تو واقعات ضرور ہوئے جس پر اس وقت کی جو اپوزیشن تھی وہ بھی یہی الزامات لگاتی تھی۔ وہ کہتی تھی جی آپ نہیں کر رہے ہیں، مثلا عمران خان صاحب کو جو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا اس کا بھی ریزن یہ تھا کہ بھئی آپ الیکٹ نہیں ہوئے، آپ کو تو کسی نے سلیکٹ کیا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز اگر خان صاحب کے دور میں اس پر ایک فل سٹاپ لگا دیا جاتا، اور اس وقت محسن بیگ جیسے واقعات کے جی وہ اس وقت الزام لگا کہ جی مراد سعید کے ایک بس یعنی ان کے کہنے کے اوپر جو ہے نا وہ دھاوا بول دیا گیا، تو یا عرفان صدیقی صاحب جو ہیں ان کو ہتھکڑی لگا دی گئی، تو اس وقت الزامات تو اس وقت بھی لگے۔ تو اگر یہ واقعات اس وقت تھم جاتے، رک جاتے، تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ دیکھیں، اگر اس وقت بھی کسی کی بھی غلط گرفتاری ہوئی ہے کسی پہ، وہ بھی قابل مذمت ہے، جرنلسٹ پارٹی نہیں ہوتا۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق اس وقت 95% کرپشن کے کیس تھے۔ ہاں، عرفان صدیقی کا کیس آپ نے ٹھیک فرمایا، میرا خیال ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی مبینہ طور پر اربوں روپے کے کرپشن کے کیس تھے۔ کوئی ایک لیڈر کا نام بتائے جس پہ 100 مقدمات درج ہوئے ہیں اور جو مسلم لیگ نون کا ہو۔ مجھے تو 3.5 سالوں میں یاد نہیں آیا، کیونکہ عثمان بزدار تو ویسے ہی نون لیگ کے بڑے گن گاتے تھے، کیونکہ ان کے والد ان کے وزیر اعلیٰ رہے تھے۔ اگر وہ کچھ کرتے تو آج تیز نہ آتی۔ اگر ہاں ماضی میں بھی غلط ہوا وہ بھی غلط ہے، آج جو غلط کر رہا ہے یہ بھی غلط ہے۔ سیاسی مقدمات اور کرپشن کے مقدمات میں فرق ہے، لیکن عمران خان میں بھی یقیناً اس دور میں شاید ان سے کچھ غلط ہوا تو میں اس کو آج بھی غلط ہی کہوں گا۔ لیکن جو پرویز لائی کے مناظر میں دیکھتا ہوں سلمان، کم سے کم لاہور میں حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے گئے تھے تو پولیس کی جرت ہی نہیں ہوئی تھی اندر جا سکے، اور وہ سب نے دیکھا کہ سیڑھی لگا کر دوسرے گھر سے چلے گئے۔ اس وقت بھی تو یہی پولیس تھی نا، اس وقت بھی تو نیب کا کیس تھا نا۔ ان کی رات کو اندھیرے میں چھٹی والے دن ضمانت لے لی گئی۔ اداروں کو اپنی ذمہ داریاں دینی چاہیے، اداروں کو آئین اور قانون کے تابع ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کے غیر قانونی حکامات ماننا ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے۔ یہ اپنے فرائض سے روگردانی کر رہے ہیں، یہ نامناسب طریقہ ہے، چاہے کسی دور میں بھی ہو۔